اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مومن، اس کی آخری آیات تقریباً آخری ایک رکوع اس کے بعد باقی ہے، آپ نے آج سنا ہے۔ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، پہلے بھی متعدد مرتبہ آ چکی ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مضمون عقائد کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں توحید، رسالت، آخرت اور دیگر عقائد کا بیان ہے۔ اب مشرکین مکہ، چونکہ مکی صورت ہے، وہ مختلف انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک اس کا طریقہ انہوں نے یہ اپنا رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کہتے تھے کہ جی آپ تو جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، اور یہاں ساری بات ایک طرف کر کے کبھی آپ اپنے اوپر انسان رکھ کے سوچے صحیح کہ انسان ایک شخص کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، اس کی منتیں کر رہا ہے، ہر طرح سے اس کو سمجھا رہا ہے، کبھی آج تک کبھی اس کے خلاف کوئی اس نے کام نہیں کیا، پوری زندگی ان کے سامنے ہے، 40 سالہ طویل دور ان کے سامنے ہے، صادق اور امین کہنے پر وہ مجبور ہیں، اور پھر جب وہ کوئی محبت بھرے انداز میں بات کہے اور وہ پلٹ کے کہے جی تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تم فلاں ہو، تم ایسے ہو، تو کہہ دینا آسان ہے، اس موقع پہ برداشت کرنا بہت بڑا حوصلہ ہے۔ تو ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے اسٹیٹ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو برا بھلا کہنا۔ دوسری ایک صورت یہ تھی کہ قرآن کی جو آیات تھیں، اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتر رہی، ان آیات کے بارے میں مختلف قسم کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن میں ایک دو بہت سے واقعات ہیں، ویسے ایک واقعہ میرے ذہن میں، ابھی آپ پیچھے وہ سورت سن چکے ہیں، 18ویں پارے میں غالباً سورہ مومنون کے یا سورہ انبیاء کے کسی کے آخر میں آتا ہے
جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان فیہم آلہ الا اللہ لفسدتا لو کان فیہم، اور سارے الفاظ ہیں۔ مضمون اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے، قرآن کے الفاظ۔ اب یہ لوگ، ان میں ایک شخص تھا ان کا سردار، وہ مکے کی گلیوں میں بھاگتا ہوا گیا اور لوگوں کو کہنے لگا دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی کہانی سنو، نعوذ باللہ، وہ تو کہانی کہتے تھے، نئی بات سنو، وہ یوں کہتے ہیں کہ انکم وما، عربی تو تھے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تم بھی اور وہ جنہیں پکارتے ہو وہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اور ہنس کے پتہ اس نے طنز میں کیا کہا، یعنی تنگ کرنے کے لیے اس نے کہا جناب پکارا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور فرشتے کو پوجنے والے تو مکے میں اس وقت بھی موجود تھے مشرکین، تو فرشتوں کو بھی ہم پوجتے ہیں، فلاں بھی پوجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا، فلاں کو پوجا، یہ اتنی برگزیدہ ہستیاں یہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گی۔ اب دیکھیں بظاہر اس نے گھما پھر آ کے بات بڑی کی کہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اب آگے قرآن میں وہاں ہے، وہاں کہ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك هم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ ابھی یہ الفاظ میرے ذہن میں آ جائیں گے۔ بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے وہاں یہ الفاظ بھی کہے گئے کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں، اور ظاہری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دیگر انبیاء ہیں جن کو یہ پوچھتے تھے، پوچھنے کا مطلب انہیں خدا بنا رکھا تھا، ان کی تعلیم یہ تھوڑی تھی۔ اگر کوئی خود سے ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھ لے تو اس کا یعنی ذمہ دار تو وہ خود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ مائدہ کے آخر میں غالباً کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو معبود بنایا جائے، آپ کو اور آپ کی والدہ کو حضرت مریم علیہ السلام کو؟ ظاہری بات ہے وہ وہاں انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے اور یہ بالکل میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یعنی اس طرح کر کے نا قرآن کے بارے میں مختلف حجتیں، جھگڑا، مختلف باتیں، الٹی سیدھی بات، کیونکہ عمل کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں؟ انا یصرفون، وہ کیسے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو بھی، اور وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، وہ چیز جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی ہے، رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اتری، صحیفے بھی اترے اور پیغامات اترے، تو ان سب چیزوں کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اچھا ابھی تو جھٹلا رہے ہیں نا، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کب جانیں گے؟ وہ قیامت کا کیا منظر ہوگا جہنم کا، اللہ معاف فرمائے۔ یہاں بڑے سخت الفاظ ہیں ان کے لیے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں کے اندر توق ہوں گے، اغلال توق کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے ڈال کے گردن بالکل اوپر ہو جائے گی، ایسے گردنوں میں توق ڈلے ہوں گے، اور والسلاسل، اور بیڑیاں ہوں گی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر پاؤں میں ڈال دی جائے اس کو بیڑی کہتے ہیں، زنجیر، ہاتھ پہ ڈال دی جائے اسی کو ہتھکڑی کا نام ہم دے دیتے ہیں، ہے تو وہ زنجیر ہی۔ تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور گردنوں میں توق ہوگا، اوپر نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یسحبون فی الحمیم، انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کی طرف، گھسیٹ کر وہاں لے جایا جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کے اندر، آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا آگ کے اندر۔ یہ جو آج کل بڑا ہنس رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، اور پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہرائے کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ مشرک، ایک شرک ہوتا ہے ایک کفر ہوتا ہے، دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں وہ مشرکین مکہ تھے، مشرک اللہ کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کو مانتے تھے،
وہ کہتے تھے ایک ذات ہے، اور بلکہ بعض احادیث کے اندر وہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ وہ لوگ جب طواف کرتے تھے لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لا شریک لک لبیک بھی کہتے تھے، ہاں الا شریکن بعد میں کہتے تھے ہاں مگر وہ شریک ہے جسے تو اجازت دے دے، جس کو تو نے اختیارات دے رکھے ہیں، ہاں ہم اس کو ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ الفاظ کہتے تھے۔ تو مشرک شریک کرنا مانتے تھے اللہ کو، لیکن نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے یہ جو لات منات عزا چند جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی شریک ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ کبھی اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خود کو۔ ہم بھی بعض اوقات یعنی غیر اللہ کو اتنا مقام دے دیتے ہیں، اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بالکل یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے پوجنے کی حد تک ہم لے جاتے ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ تو بنیاد ہے اصل، اس کے بغیر کہانی کوئی نہیں چلتی۔ تو جب ان سے کہا جائے گا جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ وہ کہاں ہیں، اب جواب سنیے یہاں جو قرآن نے الفاظ کہے۔ پہلے تو وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے جناب ہم سے گم ہو گئے، اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا جب یہ الفاظ کہیں گے نا ہم سے گم ہو گئے نظر نہیں آتا، اب احساس ہوگا وہ ہو یہ تو ہم نے اعتراف کر لیا، گویا یہ تو ہم نے اعتراف کر لیا اور یہ تو وٹنس ہمارے لیے شہادت بن جائے گی کہ جی تم نے بھی تو اعتراف کیا ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پھر یہ کہیں گے نہ جی نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ انعام میں غالباً واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم کھا کے کہیں گے قسم ہے ہمارے رب کی ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جیسے یہاں انسان بعضوں کا جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہیں یہ کمینگی پہ اتریں گے اور جھوٹ بولنے لگیں۔ اب یہاں ظاہری بات ہے وہ تو جھوٹ وہاں پھر انسان کا کہاں چلے گا، قرآن میں سورہ یاسین میں ہی ہے غالباً الیوم نختم علی افواہہم، پھر اس دن اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا منہ پر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انسان کے پاؤں بولے گا، ہاتھ بولیں گے، شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اعضاء اس بات پر گواہی دیں گے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ جب اعضاء بولیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ تمہیں کس نے بولنے کی صلاحیت دے دی؟ وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بھی اسی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، ہاتھ جواب دے گا جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے بعض مقام پر کہ انسان جب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی وہ کیسے بولے گا، ہاتھ کیسے بولے گا، آنکھ کیسے بولے گی، پاؤں کیسے بولے گا، تو سمجھانے کے لیے حضرات نے لکھا ہے اللہ کے بندو یہ تو سوچو زبان کیسے بولتی ہے، زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی تو ٹکڑا ہی ہے گوشت کا، یہ کیسے بولتی ہے؟ اللہ نے تو دی اس کے اندر صلاحیت دی ہے، زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، کبھی آگے جاتی ہے پیچھے جاتی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ سارے اہل علم ہے، قرات کے اندر تلاوت کے اندر قرہ حضرات سے آپ پوچھیں جا کے، قاریوں سے وہ آپ کو بتلائیں گے، اس میں تو سکھایا جاتا ہے جناب با کہاں سے نکلتی ہے، خا کہاں سے نکلے گی، حروف کے مخارج اور صفات سکھلائے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ کلاس میں بھی بات کر رہا تھا، میں نے بچوں سے بھی کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم انسان بولتے ہیں، اور ہم بھی دیکھیں ہر زبان کے اندر یہی ہے، وہ 36 37 38 چند حروف ہیں وہی ریپیٹ ہو کے آتے ہیں، ہر زبان اسی طرح ہی۔ تو اس میں نے ان سے ویسے کہا، میں نے کہا کہ ہم اس کو کتاب میں یہ چیز پڑھاتے ہیں، کچھ حروف 3 بیسک چیزیں ہیں، جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں انسان کے جو منہ کا سٹرکچر اگر آپ غور کریں، ایک ایج پر ہونٹ ہے، دوسرے ایج پر حلق ہے، حلق ایک ایج پر حلق، ایک ایج پر ہونٹ، اور ان بٹوین اس کے درمیان کیا ہے؟ زبان اور دانت۔ کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ درمیان سے نکلتے ہیں، اور اس کی عام مثال دی جاتی ہے مثلا با ہے، بے جسے آپ کہتے ہیں بے پے با یا پا یا میم، یہ حروف نکلتے ہیں ہونٹوں کو ملانے سے، ہونٹوں کو ملائے بغیر اس کا تلفظ آپ نہیں کر سکتے۔ لام کے تلفظ میں آپ کو زبان تالو سے ٹچ کرنی پڑے گی، ویسی مثال دے رہا ہوں۔ خا کے تلفظ میں حلق کے خاص پوائنٹ سے نکالنی پڑے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ زبان کو تالو سے نہ لگائیں اور لام نکال کے دکھا دیں، آپ الٹے کھڑے ہو جائیں آواز نہیں نکلے گی۔ آپ میم کی آواز ذرا حلق سے تو نکال کے دکھائیں، یا خا کی آواز ہونٹوں سے نکال کے دکھائیں، ممکن نہیں ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کام ہم صبح شام کرتے ہیں، اب ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اچھا جی اب لام نکالنا ہے تو زبان کو اوپر جانا چاہیے، اب پیچھے آنا چاہیے، اب ہونٹوں نہ خود بخود بولے جا پتہ ہی نہیں۔
تو یہ زبان کو طاقت کس نے دی ہے صلاحیت بولنے کی؟ تو جس نے زبان کو دی ہے وہ ہاتھوں کو بھی دے گا. تو وہاں پھر وہ یہ انکار جب کرنے لگیں گے تو یہاں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی پھر یضل اللہ الکافرین، گمراہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، گمراہ فرما دیتا ہے کفار کو. یعنی اتنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. اور یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ چاہتے تو تھے انکار کرنا، لیکن اتنے حواس باختہ ہوں گے سمجھ نہیں آئے گا. شروع میں خود ہی اقرار کیا ہے، خود ہی میں یوں ہی اقرار کر کے کہتے تھے ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. پھر کہہ گئے بلکہ نہیں لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو کچھ پکارے ہی نہیں. ایسے حواس باختہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کفار کے ساتھ یہی کرتا ہے. اور یہ جو پیچھے عذاب کی کیفیت ذکر ہوئی، طوق ہوگا، زنجیریں ہوں گی، آگ میں گھسیٹے جائیں گے. کیوں؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق اور وبما کنتم تمرحون. دیکھیں تفرحون اور تمرحون تقریباً ملتے جلتے اس کا معنی بھی ہے. تفرحون فرحت، فرحن کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز ملتی ہے اس پر خوشی میں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، دلی کیفیت، اسے کہتے ہیں تفرحون، خوشی، اترانا، جسے آپ اتراہٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اس خوشی کا اظہار پھر انسان اعضاء سے کرتا ہے. ایک تو دل میں آ گیا نا، پھر اعضاء کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑا اکڑ اکڑ کے. قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وہ ہے تمرحون سے، تمرحون اس سے کہ زمین پہ اکڑ اکڑ، پھر وہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اعضاء کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مرحون. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تفرحون فی الارض بغیر الحق، تم زمین میں ناحق بڑے خوش ہوا کرتے تھے. خوش ہونے کا مطلب کیا؟ تم سمجھتے تھے بس جی زمین میں ہی رہنا ہے، یہ زمین کے 4 ٹکڑے مجھے مل گئے، بس یہی سب کچھ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے قید کے اندر بندہ ہوتا ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اس دنیا میں بندے کی اپنی مرضی نہیں چلنی، یہ تو رب کی مرضی ہے. ہاں جنت الکافر، کافر نے اپنی مرضی چلانی ہے، من مانی، جو مرضی کرے، جہاں مرضی بیٹھ گیا، حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں ناحق، ایک تو ہے نا اللہ نے حق دیا ہو، ناحق بڑے خوش ہوتے تھے، یوں ہو گیا، یوں دھوکہ دے دیا، یوں جھوٹ بول دیا، یوں چوری کر لی، یوں کر لیا، بڑے خوش ہوتے تھے. اور وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ تم بڑے اکڑتے تھے، بڑا تکبر تھا، دوسروں کی حقارت تھی، دوسروں پر طنز تھا. یہ اس وجہ سے آج تمہاری کیفیت ہے. پھر کیا ہوگا؟ ادخلوا ابواب جہنم، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف دروازوں میں داخل ہو کے نکال لیے جاؤ گے، خالدین فیہا، پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اس میں رہنا ہے. اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ متکبرین. یہ اکثر آتا ہے کہ اصل چیز وہی تکبر ہے، اصل چیز وہی بڑائی ہے. میں جہاں میں آ گیا وہاں سے ساری کہانی وہیں سے چلتی ہے. تو فبئس مثوى المتکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کا انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار وہ محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ یہ ساری باتیں نہیں سن رہے، یہ سارے واقعات ہیں، ان کے ساتھ یوں ہوگا، اللہ کی یوں پکڑ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے فاصبر، چلے نہیں مان رہے نا، آپ صبر سے کام لیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اب یہ ان کے ساتھ بھی، کفار مکہ کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ دونوں آگے بیان ہوئی ہیں کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھلا دیں بعض وہ چیزیں جن کا ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی یہ جو وعدہ ہے کہ اگر یہ اسی اپنی ڈگر کو انہوں نے نہ چھوڑا، باز نہ آئے، کفر شرک پر رہے، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، یہ ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. تو ہو سکتا ہے یہ عذاب کا وعدہ ہم آپ کو دکھلائی دیں، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہو گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے. اسی طرح اور مقامات پر ہوا، چند سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، ذلیل ہو کے نکل گئے. تو یا تو بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ ہم آپ کو دکھائی دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، اپنے پاس بلا لیں. تو اگر ہم نے آپ کو اپنے پاس بلا بھی لیا تو انہوں نے بھی لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ بھی میرے ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے انشاءاللہ، یہ بچ کے جائیں گے کہیں نہیں، لہٰذا آپ صبر سے کام لیجیے. اور پھر ایک چیز ان کی اور تھی جس کا اس آخری آیت میں بھی ذکر ہے،
ان کے مطالبے ہوا کرتے تھے مختلف قسم کے کہ اچھا جی اگر آپ نبی ہیں تو یوں کر کے دکھائیں، اچھا آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں، من چاہے معجزات یہ دکھائیں وہ دکھائیں، اور بہت سے معجزات ان کے مانگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے۔ مشہور معجزہ ہے شق قمر، خود مطالبہ کیا تھا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے پھر ہم مانیں گے، تو جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا پھر بھی کیا کہا؟ فَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اوہ جادو ہے، جادو کر دیا، کیا زبردست جادو کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماننا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی وہ کہا جا رہا ہے، اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قصہ آ چکا ہے، ان سے کہیں زیادہ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور یہ مفسرین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جن انبیاء کا یا رسولوں کا ذکر ہے وہ تو بہت تھوڑے ہیں، 25 26 27 کے قریب ہیں غالباً جن کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد وہ ہے لم نقصص علیک، جن کا آپ پر قصہ بیان نہیں ہوا۔ لیکن یہ کسی رسول کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا لے، معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ لہذا آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا فوری طور پر دکھلا دیں، نہ، آپ کا کام تو ہے بات پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا آپ کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، اور اگر دکھلا بھی دیا جائے، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں۔ پہلے انبیاء رسول گزر چکے ہیں، ان کے لوگوں نے بھی بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، نہیں مانا، انہوں نے بھی بہت سے معجزات ان کے لیے بھی ظاہر ہوئے، نہیں مانا۔ لہذا آپ فصبر، صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سوچ اور شرک کی آلائشوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، وہ کیسے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی کیسے وہ حق بات کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ضد ہے، نہیں مانتے۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، اور وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس چیز کو بھی کہ ہم نے بھیجا جس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، ہم نے اپنے رسولوں کو جو چیز دے کر بھیجی انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، اور جھٹلانے اب تو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں یہ بھی جھٹلا رہے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، نعوذ باللہ من ذلک، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق پڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون فی الحمیم، یہ گھسیٹے جائیں گے اس وقت، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر یہ آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ شریک لاؤ اب ذرا۔ قالو، تو وہ یوں کہیں گے، پہلے تو اقرار کریں گے کہ جی تھے تو صحیح، لیکن ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، ہم اس وقت یہاں نظر نہیں آ رہے، شاید آ کے ہمیں بچا لیں۔ پھر خیال آئے گا کہ یہ تو ہم نے اپنے اقرار کر لیا، بلکہ یوں کہنے لگیں گے پھر، لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو کسی چیز کو پکارا ہی نہیں اس سے پہلے، ہم تو اے اللہ صرف تجھے ہی پکارتے آئے ہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے کفار کو، حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے سچ خود بخود نکل پڑتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ کیفیت عذاب کی اس وجہ سے ہے کہ تم تفرحون فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق بڑے خوش ہوا کرتے تھے، اور وبما کنتم تمرحون، اس وجہ سے کہ تم بڑا اتراتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، آپ صبر سے کام لیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم، اور ممکن ہے کہ ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی ان کو جو عذاب کا وعدہ ہے، وعید ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی ہی میں بھی بعض صورتیں اور آئیں بھی سامنے آ جائیں۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں،
فإلینا یرجعون، تو ہماری ہی طرف یہ بھی لوٹائے جائیں گے، انہوں نے بھی لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، وہاں تو لازماً پکڑے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں ہم نے ان کا قصہ آپ تک بیان کیا، اور وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ان میں وہ بھی ہیں جن کا قصہ آپ تک بیان نہیں ہوا۔ یہ ایک سوال بھی آج کل بچے بھی نوجوان بھی پوچھتے ہیں کہ جناب ہم پڑھتے ہیں عام طور پر کہ اتنے رسول ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم کوئی کنفرم چیز تو نہیں ہے کہ 313 کے قریب رسول ہیں، اور وہ 1,24,000 جو کمے ہوئے بولتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلو ہزاروں بھی اگر ہوں اور سینکڑوں ہزاروں کو انہوں نے مطلب بہت سو کو شہید کیا، بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے، تو جناب ہم سب کا قصہ وہ کہاں ہے ان کے نام؟ تو یہ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے کہ منہم من لم نقصص علیہ، بہت سا کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ تک قصہ بیان نہیں کیا۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم انبیاء میں رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کر، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ فاذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا امر حکم آ جائے گا، قضی بالحق، پھر حق یعنی حق کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، وخسر ہنالک المبطلون، اور بہت بری ہے باطل لوگوں کی وہ اس جگہ ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا، ہنالک اس مقام پر، باطلوں کے لیے، کافروں کے لیے، جو بھی کہہ لیں، وہ بہت ہی خسارے والا اور برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابھی زندگی ہے ہمیں توبہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے آزمائش کی، اس پر صبر کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔